بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صوفیہ تیزی سے چلو، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ رات کافی گہری ہو رہی ہے، تمہیں پتہ ہے نا راستے میں برج بھی پڑتا ہے، اور رات کے وقت اس برج سے گزرنا کتنا خطرناک ہے۔ چلو تیز تیز قدم اٹھاؤ۔ مارگریٹا ہمیشہ کی طرح جلدی میں تھی، اسے ہمیشہ ہر چیز کی جلدی رہتی تھی۔ جتنی وہ بوڑھی ہو رہی تھی اتنی ہی خراٹ بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے سال وہ پورے 50 سال کی ہو جاتی، لیکن اس عمر میں بھی اس کے اندر اتنی تیزی تھی کہ میں اس کے برابر چلنے کے لیے ہانپنے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی تیز چلتی تھی۔ میں نے مارگریٹا سے کہا کہ یار صبر کر لو، تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں، اب میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چلتے چلتے مڑی اور کہنے لگی، دیکھو صوفیہ، اگر تم میرے ساتھ آگے نہیں بڑھی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گی، اور پھر رات کے وقت اکیلے برج کراس کر کے تم آ جانا۔ آگے تم اچھے سے جانتی ہو، اگر رات کو اکیلے برج کراس کیا تو کیا ہوگا۔ اس کی یہ دھمکی کافی تھی، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیز قدموں سے چلنے لگ گئی۔ میرے پاؤں میں اب درد ہو گیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے ہم دونوں چلے ہی جا رہے تھے، نہ جانے کب اس کا مطلوبہ مکان آنا تھا۔ لندن میں ان دنوں برف باری پڑ رہی تھی۔ میں اور مارگریٹا کسی کام سے پاس کے گاؤں میں جا رہے تھے۔ وہاں اس کی ایک دوست امیلیا رہتی تھی، اور مارگریٹا کو اس کے پاس کچھ کام تھا، ہمیں وہیں جانا تھا۔ مارگریٹا نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں برج کراس کر کے جانا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں تھا امیلیا کے گھر پہنچنے کا۔ برج کا نام سنتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ رات تو دور کی بات ہے، میں تو دن میں بھی اس کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہ کروں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ برج کراس کر کے جانا پڑے گا۔ میں نے مارگریٹا سے کہا کہ تم اکیلی چلی جاؤ یا کسی اور کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو اس ماہ کی تنخواہ تمہیں میں نہیں دوں گی۔ مجبوراً تنخواہ کے لیے مجھے مارگریٹا کی بات ماننی پڑی۔ میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دل ہی دل میں بہت ڈر رہی تھی، اگر راستے میں کوئی انہونی ہو گئی تو میں کیا کروں گی۔ ویسے بھی میں بے حد ڈرپوک تھی۔ میرا دوست جیک اکثر مجھے کہتا تھا کہ تم تو کسی کی چھینک سے بھی ڈر جاؤ، اتنی ڈرپوک ہو تم۔ میں کیا کرتی، بچپن سے ہی مجھے ڈر لگتا تھا۔ میری گرینڈ ماں ہمیشہ مجھے ایسی کہانیاں سنایا کرتی تھی جن میں خوفناک قسم کے بھوت ہوتے تھے۔ گرینڈ ماں کا کہنا تھا کہ کبھی اس برج سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں پر کچھ برے سائے ہیں۔ جو بھی اس برج سے گزرتا ہے وہ کبھی بھی زندہ واپس نہیں آتا، ہمیشہ اس کی لاش ہی واپس آتی ہے۔ گرینڈ ماں سے سنی بچپن کی ان کہانیوں کو میں نے سچ مان لیا تھا، اور ہمیشہ اپنے اندر ایک ڈر جمائے جیتی رہی۔ میں کافی غریب لڑکی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ہی میں نے اپنا اسکول چھوڑ کر مارگریٹا کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ مارگریٹا کی چھوٹی سی دکان تھی جس میں وہ جیولری کا سامان بیچتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس دکان پر کام کرتی تھی۔ وہ بہت ہی سخت مزاج کی تھی، ذرا سی غلطی پر ڈانٹ دیتی۔ اب نہ جانے اسے امیلیا کے پاس ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا جو اس سمے وہ جا رہی تھی۔ اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ امیلیا کے پاس اس کی ایک ڈائری ہے اور وہ ہر حال میں اسے چاہیے۔ وہ امیلیا سے وہ ڈائری لے کر واپس آ جائے گی۔ امیلیا ایک گاؤں میں رہتی تھی، شادی کے بعد اپنے شوہر اور بچوں میں مصروف ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنے سال ہو گئے تھے وہ مارگریٹا سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ سالوں پہلے مارگریٹا نے اسے اپنی ایک ذاتی ڈائری دی تھی جس پہ مارگریٹا کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا، اور اب مارگریٹا کو وہ ڈائری اس سے واپس چاہیے تھی۔ مارگریٹا کا کہنا تھا کہ وہ ڈائری بہت خاص ہے اور اس کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ڈائری کسی بھی غلط ہاتھوں میں لگے، اس لیے امیلیا سے وہ ڈائری واپس لینا بہت ضروری ہے۔ میں نے مارگریٹا سے کہا کہ اگر وہ ڈائری اتنی ہی خطرناک ہے تو تم نے اس ڈائری کو امیلیا کے حوالے ہی کیوں کیا تھا؟ یہ سوال سن کر مارگریٹا خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، آئندہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ میں حیران ہوئی کہ میں نے ایسی کون سی بات پوچھ لی ہے جو مارگریٹا یوں غصے ہو رہی ہے۔ خیر مجھے کیا، اس ڈائری میں کوئی بھی راز ہو، مجھے تو اپنی پرواہ تھی کہ میں اس برج کو کراس کر کے مارگریٹا کے ساتھ اس گاؤں کیسے پہنچوں گی۔ اوپر سے شام بھی ڈل چکی تھی۔ مارگریٹا نے کسی گاڑی وغیرہ کی مدد لینے کے بجائے پیدل جانے کو ترجیح دی تھی، اور مجھے اس کے ساتھ چلنا پڑ رہا تھا، اور کوئی راستہ بچا بھی نہیں تھا۔ یہاں سے واپسی کا راستہ تو مجھے بالکل بھی نہیں آتا تھا، لیکن مارگریٹا ایسے چل رہی تھی جیسے بچپن سے ان راستوں سے واقف ہو۔ اس نے ہاتھ میں ایک لالٹین پکڑ رکھی تھی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ ٹارچ لے چلتے ہیں، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔
मौसम बेहद ख़राब हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल गरजने की आवाज़ें आती। मार्गरेटा से मैंने कहा, कुछ देर में हो सकता है बारिश शुरू हो जाए। आसमान भी काला पड़ा है। अगर बारिश हो गई तो हमें बहुत मुश्किल होगी, कहीं तूफान ना आ जाए। मार्गरेटा ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और चलती गई। मजबूरी में मुझे भी उसके पीछे चलना पड़ रहा था। उसके हाथ में थामी लालटेन की लौ कभी धीमी पड़ती तो कभी तेज हो जाती। अगर तेल खत्म हो गया और वो बुझ गई तो हम गांव तक कैसे पहुंचेंगे? ये सोच मुझे बार बार परेशान कर रही थी। इस जगह तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी हुई थी। थोड़ी देर में ही ब्रिज नजर आने लग गया। ब्रिज पर नजर पड़ते ही मेरे रहे सहे हवास भी खत्म हो गए। मैंने मार्गरेटा से एक बार फिर मिन्नत की कि प्लीज़ हम वापस चलते हैं, कल सुबह हम आ जाएंगे, या फिर अमेलिया को कॉल करके कह देते हैं, वो खुद आकर डायरी दे जाएगी। लेकिन मार्गरेटा ने सख्ती से मुझे मना कर दिया और कहने लगी, जो मैं कह रही हूँ वही करो। अब की बार तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा ना तो मैं तुम्हें धक्का देकर ब्रिज से नीचे गिरा दूंगी। उसकी इस धमकी पर मैं डर गई। इससे वैसे भी किसी अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती थी। अगर वो मुझे धक्का देकर गिराने की धमकी दे रही थी तो वो उस पर अमल भी कर सकती थी। मैं उसे अच्छे से जानती थी। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। चलते चलते हम ब्रिज के करीब आ गए। ब्रिज पर कदम रखते ही मुझे ग्रैंड माँ की सुनाई गई सारी कहानियाँ याद आने लगी। मैंने दिल ही दिल में प्रे करना शुरू कर दी कि मैं सही सलामत इस ब्रिज को क्रॉस कर लूँ। खुदावंद, मुझे आज बचा लेना, मैं किसी भी बुरे साए की लपेट में ना आऊँ। दिल ही दिल में दुआएं मांगती मैं आगे बढ़ रही थी। ब्रिज के बिल्कुल बीच में पहुंचकर मार्गरेटा रुक गई और झांक कर नीचे देखने लग गई। मैंने मार्गरेटा से कहा कि अब यहाँ पर क्यों रुकी हो, तेज चलो, जल्दी ब्रिज क्रॉस करना है। लेकिन वो मुसलसल नीचे देखे जा रही थी। लालटेन वाला हाथ भी उसने नीचे लटका रखा था। नीचे दरिया बह रहा था। मैंने भी झांक कर नीचे देखा तो ब्रिज के नीचे से नजर आते मंजर को देखकर मेरी तो चीखें निकल गई। दरिया के अंदर से कोई अजीब सा वजूद मुंह निकाले खड़ा गुर्रा रहा था और उसकी गुर्राहट सुनकर मार्गरेटा मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा निकाला और उसे दरिया में डाल दिया। जैसे ही उसने उस कपड़े को दरिया में डाला, वो अजीब सा वजूद फौरन से दरिया में कहीं गुम हो गया। मार्गरेटा बोली, चलो अब आगे चलो। मैंने मार्गरेटा से सवाल किया कि आखिर तुमने वो कपड़ा क्यों डाला और वो अजीब सी चीज़ क्या थी? मार्गरेटा ने घूर कर मुझे देखा, जिसका मतलब था कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देगी और मुझे खामोश रहना है। हमने पूरा ब्रिज क्रॉस कर लिया। उसी पल मैंने मुड़कर देखा तो मुझे लगा जैसे मैं अगले ही पल इस दुनिया से कूच कर जाऊंगी, क्योंकि पुल के बीचों बीच हूबहू एक और मार्गरेटा खड़ी थी। उसके हाथ में वही लालटेन थी जो मेरे साथ खड़ी मार्गरेटा के हाथ में थी। मैंने डरते डरते गर्दन मोड़कर अपने साथ खड़ी मार्गरेटा को देखा और दोबारा ब्रिज पर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। अब तो मुझे बेहद डर लग रहा था। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं चुपचाप मुंह बंद किए मार्गरेटा के पीछे पीछे चलती जा रही थी। अब हम अपने मतलूबा गांव में पहुंच चुके थे। वहां बहुत सारे मकान बने हुए थे और तकरीबन सब एक ही साइज के थे। उनमें से अमीलिया का घर कौन सा था मुझे नहीं पता था। इस गांव में बिजली गई हुई थी और तूफान आने के आसार साफ नजर आ रहे थे। हर तरफ घुप अंधेरा था। गांव की एक तरफ जंगल बना हुआ था। इतना बुरा अंधेरा देखकर तो मैं खौफ से कांपने लग गई। मार्गरेटा अपने हाथ में थामी लालटेन को लेकर एक एक घर के बाहर लगी नेम प्लेट को पढ़ती और फिर आगे बढ़ जाती। थोड़ी देर में उसे अमीलिया का घर मिल गया। उसने मुझसे कहा कि तुम यहीं बाहर बैठो, मैं अमीलिया से डायरी लेकर आती हूँ। मैंने मार्गरेटा से कहा कि देखो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मैं अकेले बाहर नहीं बैठ सकती। मुझे इस इलाके से बहुत खौफ आ रहा है। मुझे डरता देखकर मार्गरेटा बोली, ठीक है अंदर आओ। उसने दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर में अंदर से आवाज़ आई, कौन? मार्गरेटा ने कहा, अमीलिया, ये मैं हूँ तुम्हारी दोस्त मार्गरेटा। फौरन से दरवाज़ा खोल दिया गया। मैंने देखा वो अजीब से हुलिये वाली औरत जिसके चेहरे पर अजीब अजीब स्याह रंग के निशानात मौजूद थे, मार्गरेटा को मुस्कुराते हुए देख रही थी। मार्गरेटा ने कहा, अमीलिया कैसी हो, कितने अरसे बाद हम मिल रहे हैं। और दोनों एक दूसरे के गले लग गई। ओह, तो ये अमीलिया थी, मैंने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन ये कितनी अजीब लग रही है।
مارگریٹا سے مل کر امیلیا نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں اتنی عجیب تھیں کہ مجھے خوف کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھر کے اندرونی حصے سے ہلکی ہلکی روشنی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ امیلیا ہم دونوں کو لیے اندر کمرے میں آ گئی۔ اس نے بھی جگہ جگہ لالٹین جلا رکھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی زیادہ ٹارچ وغیرہ ہونے کے باوجود یہ لوگ لالٹین کیوں جلا کر گھوم رہے ہیں۔ لالٹین کون جلاتا ہے اس دور میں؟ مارگریٹا نے تو مجھے بتایا تھا کہ امیلیا شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، لیکن اس وقت تو مجھے گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ گھر میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی اس گھر میں۔ امیلیا بار بار عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر اشاروں میں مارگریٹا کو کچھ بولتی جو میری تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مارگریٹا آگے سے اسے تسلی دے دیتی۔ ان دونوں کی ان اشارے کنایوں سے تنگ آ کر میں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں عجیب قسم کے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ ان مجسموں کو دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ سب کے رنگ سیاہ تھے اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس طرح کے شو پیس تو کوئی پاگل یا سائیکو ہی اپنے گھر میں رکھ سکتا تھا، جبکہ مارگریٹا کا کہنا تھا کہ اس کے گھر میں بچے بھی ہیں۔ بچوں کے سامنے ایسی چیزیں کون رکھتا ہے؟ مجھے لگا امیلیا شاید ذہنی توازن کھو چکی ہے یا کسی شدید ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ خیر کچھ بھی ہو مجھے کیا، بس جلدی سے وہ مارگریٹا کو اس کی ڈائری دے دے اور اس وحشت زدہ گھر سے میری جان چھوٹے۔ لیکن دوبارہ سے مجھے برج کا خیال آیا۔ واپس جانے کے لیے برج تو کراس کرنا ہی پڑے گا۔ میں کسی بھی طرح خود کو اس خوفناک برج سے بچا نہیں سکتی تھی۔ ابھی بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ امیلیا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مارگریٹا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، موسم بہت خراب ہے، اس وقت ہم واپس نہیں چل سکتے، رات ہمیں یہیں رکنا پڑے گا اور ہم کل واپس جائیں گے۔ میں نے مارگریٹا سے کہا کہ اس گھر میں اس کے شوہر اور بچے نہیں ہیں کیا؟ مارگریٹا بولی، اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی مت کیا کرو، مگر تمہیں دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کا بہت شوق ہے۔ یہ کہہ کر وہ امیلیا سے کوئی بات کرنے اندر چلی گئی۔ پتہ نہیں مارگریٹا کو ذرا ذرا سی بات پر اتنا غصہ کیوں آتا تھا۔ اگر اسے مجھ سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو وہ مجھے یہاں لائی ہی کیوں تھی؟ اکیلے ہی آ جاتی۔ ویسے بھی اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیوں یہاں لائی ہے۔ مجھے تو اس بات کا جواب ہی نہیں مل رہا تھا، اور اگر مجھے اس دن اس بات کا جواب معلوم ہوتا تو میں زندگی میں کبھی بھی مارگریٹا کے ساتھ اس رات وہاں نہ آتی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ اس رات وہاں ہوا تھا میں ساری زندگی بھی اسے بھلا نہیں پاؤں گی۔ وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، اور اس ایک بھیانک رات نے میری آنے والی باقی راتوں کا سکون اور چین برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کاش میں مارگریٹا کے ساتھ آئی ہی نہ ہوتی، یا کسی طرح سے مجھے اس بات کا علم ہو جاتا کہ مارگریٹا مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئی ہے، تو میں اس کے چنگل سے بچ پاتی۔ اس رات کے بعد سے میں کسی رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ جیک مجھے بہت سے سائیکولوجسٹ کے پاس لے کر گیا تھا، لیکن کوئی بھی میری بیماری کا پتہ نہیں لگا پایا۔ میں کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میری ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں خود کو بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ کر چیخیں مارنے لگ جاتی، کبھی اپنے آپ کو زور زور سے پیٹنے لگتی، اپنے آپ کو زخمی کر لیتی تھی، یا اپنا چہرہ مجھے ایک بھیانک انسان کا چہرہ لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے چہرے پر سیاہ لکیریں ہی لکیریں ہوں۔ ہر جگہ مجھے خون کے چھینٹے محسوس ہوتے تھے۔ پانی پیتی تو اس میں بھی خون دکھتا۔ کئی مہینے میری حالت اتنی خراب رہی تھی کہ سب کو لگتا تھا کہ میں کسی وقت بھی مر سکتی ہوں۔ میں پورا دن چرچ میں بیٹھ کر دعائیں مانگتی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، واپس زندگی کی طرف لوٹ آؤں، جیسی بے فکر لڑکی ہوتی تھی ویسی ہی بن جاؤں۔ لیکن میں تو کہیں کھو گئی تھی اور ایک ایسی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی جس سے میں چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ اور اپنی یہ کہانی میں اسی لیے آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں کہ آپ بھی اسے سن کر سبق حاصل کریں کہ ہمارے آس پاس رہنے والی اور نظر آنے والی ہر چیز حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ میری کہانی بہت زیادہ دکھ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ رات جب مارگریٹا نے مجھے کہا کہ ہم یہیں ٹھہریں گے، مجھے اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ میں مارگریٹا کے ساتھ ہی اس گاؤں میں آئی تھی اور اب مجھے اس کے ساتھ ہی واپس جانا تھا۔ اندر امیلیا ہمارے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور باہر ویسے بھی طوفان آیا ہوا تھا۔
تو جسم کو گرمانے کے لیے اس وقت سوپ کی بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ میں اس نے کافی بھی بنا لی تاکہ جب تک سوپ تیار ہوتا ہے تب تک ہم کافی پی لیں۔ امیلیا 3 کپ میں کافی لے کر واپس مارگریٹا کے ساتھ اس کمرے میں آ گئی۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ امیلیا نے مارگریٹا کا کپ اسے پکڑایا اور میرا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھنے کے لیے جھکی، ایک لمحے کو مجھے اس کا چہرہ اس خوفناک وجود کی طرح لگا جسے کچھ دیر پہلے میں نے برج کے نیچے بہتے دریا میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا امیلیا بالکل ویسے غرا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مارگریٹا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ ہر تھوڑی دیر بعد تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ خاموشی سے بیٹھی رہو نا، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو۔ مارگریٹا کے ڈانٹنے پر میں اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ اب امیلیا نے مارگریٹا سے کہا کہ چھوڑو نا، تم کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ ابھی یہ نوجوان ہے، اسے بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دوبارہ سے اپنی باتوں میں لگ گئی اور میں چپکے چپکے سامنے بیٹھی امیلیا کو دیکھنے لگی۔ اس کی حرکتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ جب سے میں آئی تھی میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کی نگاہیں آگ اگلتی نگاہیں ہیں۔ وہ جب میری طرف دیکھتی یوں لگتا جیسے ایک آگ کا گولا میرے جسم کے ارد گرد موجود ہے۔ اس کی آنکھیں مجھے کسی انہونی کا پیغام دے رہی تھی۔ مجھے تو اب صحیح معنوں میں ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی وہ ڈائری تھی جس کے لیے مارگریٹا خود کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اتنی مشکلات میں ڈال رہی تھی، اور نہ جانے اس ڈائری کے اندر ایسا کیا راز چھپا تھا جس کے لیے وہ اتنی پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم نے سوپ پینے کے بعد کھانا کھایا۔ مارگریٹا نے کہا کہ امیلیا ہمارے سونے کا بندوبست کرے گی، ابھی وہ بستر لگا دے گی، ہم سونے کے لیے چلے جائیں گے، تم دوسرے کمرے میں سونا، میں امیلیا کے ساتھ ہی آج اس کے کمرے میں سوں گی۔ کافی وقت ہو گیا ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ امیلیا نے مجھے خبر دی کہ میں نے بستر تیار کر دیا ہے، تم آ کر سو سکتی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ امیلیا سے ویسے ہی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اندر آتے ہی میں نے سب سے پہلے دروازہ بند کر دیا تاکہ ان دونوں کو لگے کہ میں سو گئی ہوں اور وہ مجھے تنگ نہ کریں۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، شاید گیس کا ہیٹر تھا کیونکہ بجلی تو یہاں تھی نہیں۔ کمرے میں گرمائش پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سکون ملا۔ ایک طرف لالٹین لگی تھی جس کی مدھم روشنی میں مجھے کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور پاس ہی چھوٹی سی الماری تھی جس میں کتابیں سجائی ہوئی تھیں۔ میں چلتے چلتے الماری کے قریب آ گئی۔ نہ جانے وہ کون سی کتابیں تھیں، کوئی ناولز تو لگ نہیں رہے تھے اور نہ ہی کوئی کورس کی کتابیں تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھا تو اس کے ٹائٹل پر لکھا تھا کالے جادو کے 100 طریقے۔ یہ ٹائٹل پڑھ کر میں حیران رہ گئی کہ امیلیا ایسی کتابیں بھی پڑھتی ہے۔ جیسے جیسے میں کتابوں کے ٹائٹل دیکھے جا رہی تھی میری حیرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا تھا کہ امیلیا کو کسی پاگل خانے میں رہنا چاہیے۔ ضرور اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، ورنہ کوئی نارمل انسان ایسی کتابیں ہرگز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ باہر طوفان پوری تیزی سے آیا ہوا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی لیکن بار بار ہوا کھڑکی سے ٹکراتی تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گئی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے بستر میں دبکے دبکے پوچھا کون؟ تو باہر سے امیلیا کی آواز آئی، میں امیلیا ہوں، 1 منٹ دروازہ کھولنا۔ امیلیا کی آواز سن کر میں ڈر گئی۔ اگر میں نے دروازہ کھولا تو کہیں وہ مجھے مار نہ دے، کیونکہ وہ تو مجھے سائیکو ہی لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر امیلیا خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بھاگ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اگر خود کو بچانا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس وقت وہ مجھے بالکل کسی ہارر مووی کا ایک کردار لگ رہی تھی۔ میں نے امیلیا سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں کہاں بھاگ جاؤں؟ تبھی اس کے پیچھے مجھے مارگریٹا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ امیلیا کو زبردستی واپس لے کر جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، پریشان مت ہو، اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے اور یہ نیند میں کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ مارگریٹا کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ شکر ہے یہ سب حقیقت نہیں تھی، ورنہ میں تو بہت ڈر کر رہ گئی تھی۔ میں نے کمرہ اندر سے اچھی طرح بند کر لیا
اور واپس سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نرم گرم بستر پر مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ تب کھلی جب مارگریٹا نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ میں اٹھ کر فریش ہوئی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے مارگریٹا کہنے لگی، اب ہمیں جانا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قدیم وقتوں کی ایک کتاب تھی۔ میں نے مارگریٹا سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، یہ میری ڈائری ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنی پرانی ڈائری، اور وہ تو مجھے کئی صدیوں پرانی کتاب لگ رہی تھی۔ بہرحال امیلیا سے رخصت لے کر ہم دونوں واپس نکل پڑے۔ نکلتے نکلتے میں نے مڑ کر امیلیا کی طرف دیکھا تو وہ عجیب سی مسکراہٹ لے کر میری طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر غراہٹ نما آواز میں کہنے لگی، دوبارہ لوٹ کر مت آنا، دوبارہ لوٹ کر مت آنا۔ 2 بار اس نے مجھے یہی بات کہی۔ مارگریٹا آگے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے وہیں کھڑے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، اسٹور بھی کھولنا ہے جا کر۔ رات کے وقت جو گاؤں مجھے بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا، صبح کی روشنی میں حد سے زیادہ خوبصورت دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم برج کے پاس پہنچ گئے۔ اب اندھیرا نہیں تھا، اس لیے مجھے برج سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اور مارگریٹا چپ چاپ برج کراس کر کے اسٹور پر آ گئے۔ مارگریٹا نے مجھ سے کہا کہ میں ڈائری لے کر گھر جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد واپس آ جاؤں گی، تم اسٹور کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اسٹور پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو جیک بھی وہاں پر آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم مارگریٹا کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا، جسے سن کر وہ بھی خوفزدہ ہو گیا اور مجھ سے بولا، مجھے تو امیلیا اور مارگریٹا دونوں ہی ٹھیک نہیں لگتی، کہیں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ میں نے جیک سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بس امیلیا کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں نے اس کی الماری میں ایسی کتابیں دیکھی تھی، شاید وہی پڑھ پڑھ کے اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ لیکن جیک بولا، تم ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہی، میں نے سنا ہے اس طرح کی عورتیں بہت ہی عجیب حرکتیں کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی میجک وغیرہ کرتی ہو۔ جیک کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ مارگریٹا کچھ بھی کر سکتی تھی، مجھے اس سے کوئی بھی امید تھی، اور امیلیا بھی اسی کی طرح عجیب لگ رہی تھی۔ خیر، میں کیوں الٹی سیدھی باتیں سوچوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سب صرف میرا وہم ہو۔ جو کہانیاں میں نے اپنے بچپن میں گرینڈ ماں سے سنی تھی، وہی سب میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مارگریٹا واپس آ گئی۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اس ڈائری کے اندر کیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی الجھن مجھے نظر آ رہی تھی۔ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں کام پر دھیان دینے لگی۔ شام ہوئی تو میں گھر واپس آ گئی۔ راستے میں مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور یہ احساس ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر واپس آئی تو گرینڈ ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ جیک نے بتایا تم مارگریٹا کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی؟ میں نے گرینڈ ماں سے کہا کہ جی ہاں، انہیں اپنی دوست کے ہاں جانا تھا، بس وہیں گئی تھی۔ میں نے انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ میں برج کراس کر کے ایک گاؤں میں گئی تھی۔ میں انہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن تو بالکل صحیح گزر گئے، لیکن ایک دن میں مارگریٹا کے اسٹور پر گئی تو دیکھا وہ اسٹور کا دروازہ آدھا بند کیے اندر لالٹین جلائے بیٹھی تھی۔ اس نے ارد گرد بہت سی لالٹینیں رکھی ہوئی تھی اور بیچ میں ایک قدیم زمانے کی کتاب تھی۔ مجھے یاد آیا کہ یہ کتاب تو وہی تھی جو مارگریٹا کے ہاتھ میں تھی، اور مارگریٹا نے کہا تھا کہ یہ میری ڈائری ہے، یعنی مارگریٹا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل وہ ڈائری نہیں تھی بلکہ ایک کتاب تھی۔ اس کتاب پر لکھی زبان تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مارگریٹا کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کے قریب ہی کھڑی ہوں۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، لیکن اسے جلد احساس ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ تبھی اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ میں گڑبڑا گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، آج سٹور بند ہے، کل آنا۔ اس کے جھاڑنے پر میں وہاں سے نکل آئی۔ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے جیک سے اس بات کا ذکر کیا تو جیک نے مجھے کہا، دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ میجک کرتی ہے۔ اس دن چرچ میں فادر نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا، وہ ضرور ایسے ہی کام کرتی ہوگی۔ لیکن میں نے جیک کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ کچھ دن بعد مارگریٹا نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ ڈائری امیلیا کو واپس کرنے جانا ہے، اس لیے تمہیں بھی میرے ساتھ اس گاؤں میں جانا پڑے گا۔
میں نے مارگریٹا سے کہا کہ مجھے اس گاؤں میں ہرگز نہیں جانا، اور یہ ڈائری تو تمہیں اپنے پاس رکھنی تھی نا، تو اب واپس کیوں لوٹ آ رہی ہو؟ مارگریٹا نے میری کوئی بات نہیں سنی اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ لیے اس گاؤں میں چلی آئی۔ جب ہم برج پر پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ اس نے قدموں کی رفتار آہستہ کر لی ہے، اور برج کے کنارے سے وہ دریا کی طرف دیکھتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس نے ایک سیاہ رنگ کا کپڑا اپنی جیب سے نکالا اور دریا میں گرا دیا۔ پچھلی بار جب اس نے دریا میں کپڑا گرایا تھا اس وقت وہاں ایک عجیب سا وجود موجود تھا، لیکن آج ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے مارگریٹا کی اس حرکت کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بالکل چپ چاپ چلتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی ایک لالٹین تھی، حالانکہ آج تو موسم بالکل ٹھیک تھا۔ اس لالٹین کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم امیلیا کے گھر پہنچے تو دیکھا اس علاقے میں آج بھی بجلی نہیں تھی۔ امیلیا کے گھر میں بھی لالٹینیں جل رہی تھیں۔ میں نے امیلیا سے سوال کیا کہ کیا تمہارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے؟ اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مارگریٹا اسے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد امیلیا وہاں سے باہر آئی اور مجھ سے بولی، میرے ساتھ آؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا شاپر تھا جس میں کوئی بھاری سی چیز موجود تھی۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو اس شاپر کے اندر سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے امیلیا سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو وہ بولی، چپ چاپ چلتی جاؤ، میرے گھر میں بلی آئی تھی، وہ زخمی ہو گئی، میں نے اس کی مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مر گئی، اب میں اسے دفنانے جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مجھے لگا وہ گھر کے باہر ہی کہیں دفنائے گی، لیکن وہ مجھے ساتھ لیے پاس بنے جنگل کی طرف چلی آئی۔ نہ جانے وہ مجھے اس گھنے جنگل میں کیوں لے کر جا رہی تھی۔ اس نے گڑھا کھودا اور اس سیاہ رنگ کے شاپر کو اس میں دفنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس نے بلی کو اس میں سے باہر نہیں نکالا تھا، بس خون ٹپک رہا تھا۔ نہ جانے اس میں بلی موجود تھی بھی یا نہیں۔ گھپ اندھیرے جنگل میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے امیلیا سے کہا کہ جلدی جلدی واپس چلتے ہیں، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہی تھی اور گھڑے کے اوپر مٹی ڈالتی جا رہی تھی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی، آؤ میں تمہیں جنگل گھماتی ہوں۔ تھوڑا آگے ہم پہنچے تو میں نے مڑ کر دیکھا، امیلیا کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی۔ اس گھپ اندھیرے جنگل میں مجھے چھوڑ کر نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اب میں اس گھنے جنگل میں اکیلی رہ گئی تھی۔ امیلیا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس کی سازش تھی مجھے اس گھنے جنگل میں بھٹکا دینے کی۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ امیلیا مجھے اپنے ساتھ جنگل کے بیچ میں لے کر آ گئی تھی اور خود فوراً سے غائب ہو گئی تھی۔ مجھے جیک کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کتنا منع کیا تھا کہ مارگریٹا پر یقین مت کرو، یہ ان دونوں کی ملی جلی سازش ہوگی، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن میں نے جیک کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا اور مارگریٹا پر یقین کر کے اس کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ اور امیلیا کو تو میں اچھے سے جانتی تھی وہ کس طرح کی کتابیں پڑھتی ہے، پھر بھی میں اس کے ساتھ جنگل میں آ گئی۔ میں بہت بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب سوائے رونے کے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہیں بیٹھ کر میں رونے لگ گئی، زور زور سے روتی جا رہی تھی۔ جنگل کے سناٹے میں میری آواز گونجتی اور واپس مجھے ہی سنائی دیتی۔ مجھے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اب میں یہاں سے واپس کیسے پہنچ پاؤں گی، کبھی گرینڈ ماں کو دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ مارگریٹا اور امیلیا کا کیا راز ہے، اور وہ قدیم وقتوں کی کتاب جسے مارگریٹا اپنی ذاتی ڈائری کہتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ اس قدیم وقتوں کی کتاب میں کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوا ہے۔ تب ہی جب بھی مارگریٹا اس بات کا ذکر کرتی تھی وہ ہمیشہ بات کو بدل دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میری ذاتی ڈائری ہے۔ وہ کہیں سے بھی اس کی ذاتی ڈائری نہیں لگتی تھی۔ مارگریٹا کی حرکتیں اتنی عجیب تھیں کہ کوئی بھی انسان اسے دیکھ کر نارمل نہیں کہہ سکتا تھا۔ نہ جانے اتنے عرصے سے میں کیسے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ مجبوری تھی، کرنا پڑ رہا تھا، کر بھی کیا سکتی تھی میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے تھک گئی تھی اور میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں گہری نیند میں چلی گئی۔ اتنی مشکل میں بھی مجھے نیند آ گئی تھی، کیونکہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں سوتی رہی تھی۔ اس گھنے جنگل میں پڑے مجھے کئی گھنٹے گزر گئے تھے اور میں بے ہوش مگن سی سو رہی تھی۔
کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے اپنی آنکھیں کافی بھاری محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو میں جنگل کے بیچوں بیچ موجود تھی۔ جنگل میں اس وقت بھی گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ پل تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ آخر اس جنگل میں کس طرح سے پہنچ گئی؟ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر کسی نرم چیز پر ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا سر اپنی گود میں رکھے ایک خوبصورت نوجوان وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہنے لگی، تم کون ہو آخر اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں کیسے پہنچی؟ آخر ہوا کیا تھا؟ اس نوجوان نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور بولا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ تمہیں یہاں بے ہوش پڑے دیکھا تو تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کسی نے تمہیں جنگل میں بھٹکا دیا ہے۔ دراصل یہ جنگل جنات کا مسکن ہے۔ یہاں کا رخ کوئی انسان بھی نہیں کرتا اور اس علاقے میں تو کوئی بھی انسان نہیں رہتا۔ کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ تم واحد ہو جو یہاں پر آئی ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ کس مصیبت میں ہو؟ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کہیں سے بھی مجھے جن زیادہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اپنے حلیے سے تو وہ ایک سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ دکھنے میں بھی وہ بے حد خوبصورت تھا۔ کچھ پل کے لیے تو اس کی خوبصورتی کے آگے میں بھی خاموش ہو کر رہ گئی، لیکن پھر ہوش کی دنیا میں واپس آئی کیونکہ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ میں ایک جن زادے کی گود میں سر رکھے اتنی دیر سے لیٹی ہوئی تھی، یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں پھریری دوڑ گئی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت واحد ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اس لیے مجھے اسے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک کی ساری باتیں اس جنزادے کو بتا دی اور کہا کہ کس طرح سے مارگریٹا مجھے برج کراس کر کے یہاں لے کر آئی تھی۔ بیچ میں ہونے والے سارے واقعات میں نے اسے بتا دیے، اور یہ کہ امیلیا نے مجھے جان بوجھ کر اس جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ شاید وہ اسی مقصد کے لیے مجھے اس جنگل میں لے کر آئی تھی۔ ساری باتیں سن کر وہ جنزادہ بولا، تم ان 2 عورتوں کی بات کر رہی ہو جو سنکی اور پاگل ہیں؟ تم جانتی ہو جن عورتوں کی تم بات کر رہی ہو وہ آج سے کئی سال پہلے ہی مر چکی ہیں۔ جنزادے کی بات سن کر تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اگر وہ دونوں مر گئی ہیں تو میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کیا میں 2 مری ہوئی عورتوں کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی اور میں ایک مری ہوئی عورت کے اسٹور پر کام کرتی ہوں؟ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری زندگی کس دوراہے پر آ گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان دونوں نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ اور میں کیسے اس جنزادے کی بات پر یقین کر لوں کہ مارگریٹا اور امیلیا اصل میں مر چکی ہیں؟ جب یہی سوال میں نے اس جنزادے سے کیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لیے جنگل کے ایک کونے میں آیا جہاں 2 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں قبریں مارگریٹا اور امیلیا کی ہیں۔ روزانہ وہ اپنی قبروں کو چیر کر باہر نکلتی ہیں اور آس پاس کے گاؤں میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں اس کی بات پر اب بھی یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن ان دونوں کی قبریں میرے بالکل عین سامنے تھیں۔ میں نے جنزادے سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کسی طرح مجھے اس جنگل سے باہر نکال دو۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں صرف اس جنگل سے باہر نکال سکتا ہوں، لیکن اس جنگل سے باہر نکل کر آگے تمہیں کہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے جنگل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے جنگل کے کنارے پر لے آیا اور مجھ سے کہنے لگا، دیکھو یہاں پر کوئی بھی گاؤں موجود نہیں ہے، یہاں تمہیں کوئی گھر دکھ رہا ہے کیا؟ میں نے آس پاس نگاہ ڈالی تو وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ نہ تو یہاں پر کوئی گھر موجود تھا اور نہ ہی کوئی آبادی تھی، وہ تو خالی چٹیل میدان تھا۔ میں بے حد ڈر گئی۔ وہ جنزادہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس میدان کو پار کر کے آگے آ گئی۔ کہیں پر بھی امیلیا کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ امیلیا کا کیا، وہاں پر تو کوئی بھی گھر نہیں تھا، یعنی وہ جنزادہ ساری باتیں بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں کئی سال پہلے مر چکی تھی۔ میں اب اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ جیک کو جا کر ساری بات بتا دوں اور اس سے مدد مانگوں، لیکن اس کے لیے مجھے وہ برج کراس کرنا تھا۔ اب تو مجھے ہر قدم پر ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں برج کے قریب پہنچی تو مجھے جگہ جگہ لالٹینیں رکھی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی یہاں پر لالٹینیں رکھی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، دل ہی دل میں پرے کرتی وہاں سے گزرنے لگی
اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ گرینڈ ماں نے جو مجھے یوں حواس باختہ دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی، تم اتنا پریشان کیوں ہو آخر؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے گرینڈ ماں سے کہا، جیک کہاں ہے؟ مجھے فوری طور پر اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا وہ تو مارگریٹا کی دکان پر ہے۔ میں بھاگی بھاگی اسٹور پر آئی تو دیکھا مارگریٹا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری سانس رک گئی، جبکہ جیک وہیں قریب بیٹھا دکان سنبھال رہا تھا۔ میں نے جیک کو اشارے سے باہر بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ جیک نے جب مجھے یوں پریشان دیکھا تو بنا کوئی سوال کیے باہر آ گیا۔ میں اسے ساتھ لیے ایک پارک میں گئی اور وہاں جا کر اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے امیلیا مجھے جنگل میں لے کر گئی اور وہاں جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور وہاں مجھے ایک جن زادہ ملا جس نے مجھے ان دونوں کی حقیقت بتائی کہ مارگریٹا اور امیلیا تو کئی سال پہلے مر چکی تھی، لیکن یہ دونوں یہاں پر زندہ موجود ہیں اور ہمارے سامنے زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے ان دونوں کی قبریں بھی دیکھی، اور اس جن زادے کی بات پر مجھے تب یقین آ گیا جب میں جنگل سے باہر نکلی تو وہاں پر کوئی بھی گاؤں موجود نہیں تھا، نہ ہی امیلیا کا گھر تھا، وہاں صرف چٹیل میدان تھا۔ یعنی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ یہ دونوں کسی غلط مقصد کے لیے میرا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ان کی روحیں ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں۔ مجھے کسی بھی طرح ان سے چھٹکارا چاہیے، ورنہ یہ مجھے پریشان کرتی رہیں گی۔ جیک بھی یہ سب سن کر پریشان ہو گیا اور مجھے ساتھ لیے چرچ کے فادر کے پاس آیا اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ فادر نے مجھ سے کہا کہ اب یہ کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ تمہیں امیلیا کے گھر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو بھی اس برج کو کراس کرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ تمہیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا سایہ تم سے دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر فادر پرے کرنے لگ گیا۔ میں اور جیک اب بہت زیادہ پریشان تھے۔ فادر نے کچھ دن بعد ہم دونوں کو بلایا اور کہا کہ مارگریٹا جو کپڑے استعمال کرتی ہے یا کوئی بھی چیز وہ مجھے لا کر دو۔ میں نے مارگریٹا کے استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں چوری کی اور لا کر فادر کو دے دی۔ فادر نے ان تمام چیزوں کو ایک شاپر میں بند کیا اور مجھ سے کہا کہ جا کر برج کے قریب اسے دفنا دو۔ میں اور جیک رات کے وقت برج کے قریب آئے اور ایک گڑھا کھود کر اس میں اس شاپر کو دفنانے لگے۔ ہمیں ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا کیونکہ اس برج سے مجھے اب بہت خوف آنے لگا تھا۔ اگلے کچھ دن تک فادر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ دونوں بلیک میجک کی ماہر تھیں۔ ان دونوں کے بارے میں نے بہت کچھ جانا ہے۔ یہ چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی اور وہیں انہوں نے کسی سے بلیک میجک کرنا سیکھا تھا۔ انہوں نے گاؤں کے ہر انسان کے اوپر یہ میجک کیا، اور ان کے اس میجک کی وجہ سے گاؤں کے بہت سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی تھیں۔ بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن یہ دونوں پھر بھی نہیں رکی اور اس میجک کو کرتی ہی رہیں، اور آخر کار ایک دن اسی میجک کی وجہ سے ان دونوں کی اپنی جان بھی چلی گئی۔ لیکن تب سے ان دونوں کی روح بے چین ہے اور بہت ہی مشکل میں ہے۔ یہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں۔ انہیں اب بھی اس میجک میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، اسی لیے اسے پورا کرنے کے لیے یہ تمہارا استعمال کرنا چاہ رہی ہے۔ امیلیا نے تمہیں بے وجہ اس جنگل میں نہیں بھیجا تھا، بلکہ وہ تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی۔ شیطان کے آگے تمہاری بلی چڑھانا چاہتی تھی۔ اس نے تمہارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی پوری کوشش کی۔ اگر وہ جن زادہ اس وقت تمہاری مدد نہیں کرتا تو شاید تم ہمارے بیچ میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ امیلیا نے ایک حد تک تمہارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ساری زندگی اس کنٹرول سے ہاتھ دھوئے گی، بلکہ وہ تمہیں بہت پریشان کرتی رہے گی۔ میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ فادر کی باتیں سن کر میں اور جیک بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہی دنوں گرینڈ ماں کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ میں انہیں ہسپتال بھی لے کر گئی، لیکن ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور کہا کہ اب یہ بچ نہیں سکتی، ان کے لنگز بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ گرینڈ ماں میرا سب کچھ تھی، اب ان کے بنا میں کیسے رہوں گی؟ میں نے مارگریٹا کے اسٹور پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن روزانہ مارگریٹا اب میرے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اسٹور پر واپس آ جاؤ ورنہ انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے مجھے دھمکیاں دیتی آئی تھی، لیکن اب میں اس کی دھمکی سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ اب بھی اکثر وہ برج کراس کر کے امیلیا سے ملنے جاتی تھی۔
میں نے اور جیک نے کئی بار اس کا پیچھا بھی کیا تھا، لیکن ہم نے کبھی بھی برج کراس نہیں کیا۔ برج سے کافی فاصلے پر ہی ہم رک جاتے تھے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ گرینڈ ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، میں گھر پر اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے رات کو بے حد ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں رات کو اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھی ہوئی تھی اور گرینڈ ماں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ تبھی مجھے امیلیا نظر آئی۔ وہ میرے ٹیرس پر ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کیسی ہو تم؟ کیا ہوا؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، میری جان چھوڑ دو، چلی جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ زور زور سے ہنسنے لگ گئی۔ وہ جب بھی ہنستی تھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا دماغ پھٹنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور پھر روزانہ یہی ہونے لگا۔ روز مجھے امیلیا نظر آتی اور روزانہ ہی وہ مجھے تکلیف دیتی۔ میں نے جیک کو ہر ایک بات بتا دی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو، تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات چپک کر رہ گئی ہے، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گیا۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا تھا کہ یہ میری سوچیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بہت علاج ہوا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روزانہ رات کو امیلیا مجھے اپنے پاس نظر آتی تھی اور وہ یوں ہی مجھے اذیت دیتی تھی۔ میں ان سب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنا سر دیوار پر مارتی کہ کسی طرح سے مجھے اس کی آواز آنا بند ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک دن رات کو امیلیا میرے پاس آئی اور مجھے اپنے کنٹرول میں لے کر کہنے لگی، میرے ساتھ چلو۔ مجھے ساتھ لیے وہ برج کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا جیک بھی وہیں پر موجود تھا اور مارگریٹا اس کے پیچھے تھی، یعنی کہ مارگریٹا نے اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس برج کے پار گئیں اور ہاتھوں میں لالٹین پکڑے ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ میں اور جیک ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ برج وہاں سے غائب تھا اور مارگریٹا اور امیلیا کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم دونوں بھاگ کر واپس آئے۔ ہمیں لگا کہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس دن کے بعد سے ان دونوں نے ہمیں مزید پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اور مجھے اب اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ زندگی بھر وہ دونوں ہم دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔